رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح ایک شخص تھا، اسی حدیث کے الفاظ ہیں آگے، ایک بھیڑیے نے اس کی بکری کا شکار کیا، چرواہا تھا، بکری کا شکار کر کے لے کے جانے لگا، بندے نے تیزی سے اپنی بکری کو چھڑوا لیا، بھیڑیا رک گیا اور اس کی طرف منہ کر کے کہنے لگا آج تو نے اس بکری کو مجھ سے چھڑوا لیا ہے، اللہ کا رزق مجھ سے چھینتا ہے جو اللہ نے میرے لیے مختص کیا۔ اس دن جس دن مدینہ غیر آباد ہو جائے گا، شہر ویران ہو جائیں گے اور درندے گھومتے پھریں گے، اس دن بکریوں کا چرواہا صرف میں رہوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو سننے کے بعد بھی الفاظ کہے تو کیا کہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر ایمان لایا کہ بھیڑیے نے کلام کیا، بیل نے کلام کیا، اور میرے ساتھ کون ایمان لے کے آیا؟ ابو بکر ایمان لے کے آیا، عمر ایمان لے کے آیا۔ اب اسی حدیث کی دوسری سند مسند احمد میں ہے، اور بعض محدثین نے کہا یہ الگ واقعہ ہے، اور ممکن ہے الگ واقعہ ہو لیکن ملتا جلتا ہے، اور یہ جو مسند احمد کی حدیث ہے یہ بھی صحیح سند سے ہے، اور اس کے اندر جو معجزہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجازات میں سے ایک عجیب اعجاز ہے۔ ایک بھیڑیے نے مدینہ کے باہر ایک بکری کو پکڑا، چرواہا اس کے پاس گیا اور بکری کو چھڑوا لیا۔ بھیڑیا کہنے لگا اللہ کا رزق مجھ سے چھینتا ہے، اس دن کیا بنے گا؟ وہ جو سابقہ حدیث ہے وہ الفاظ میں کچھ ترمیم کے ساتھ یہ بات یہاں پہ کچھ مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ جب بھیڑیے نے کلام کیا تو چرواہا کہنے لگا تو بھیڑیا ہو کے انسانی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، تیری تو زبان ہمارے سے فرق ہے۔ کہا اس سے بھی بڑی بات بتاؤں؟ کہا ہاں بتا۔ کہا مدینہ میں ایک رسول آ گئے ہیں، مدینہ میں ایک رسول آ گئے ہیں جو تمہیں ماضی کی خبریں بتاتے ہیں۔ وہ چرواہا یہودی تھا، اس نے بھیڑیے کو کلام کرتے ہوئے دیکھا، مدینہ میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یہ سارے کا سارا واقعہ ابھی ابھی میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے بکری کو بھیڑیے سے چھڑوا لیا ہے، بھیڑیے نے یہ باتیں کی ہیں اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ یثرب میں ایک رسول آ چکا ہے جو لوگوں کو ان کے ماضی کی خبریں بھی، وہ باتیں یوسف کا قصہ وغیرہ، سلیمان علیہ السلام کا وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ آپ مجھے بتلائیے کیا آپ ہی وہ نبی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کہنے لگے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اور فرض جماعت کا جب ٹائم آیا نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی چرواہے کو کہا اب دوبارہ بیان کر جو واقعہ ہوا۔ اس نے دوبارہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں اس بات کے اوپر ایمان لے کے آیا کہ اس بھیڑیے نے کلام کیا، اور یہیں تک بس نہیں ہے میرے بھائیو، یہ حدیث کے الفاظ کتنے عظیم ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہیں تک بس نہیں ہے بلکہ کیا رسول اللہ نے کہا قیامت بھی اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہارا کوڑا تم اس سے ہم کلام نہ ہو جاؤ، جوتے کے تسمے سے ہم کلام نہ ہو جاؤ، تمہاری ران تمہیں خبر نہ دے کہ تمہارے پیچھے سے تمہارے گھر میں کیا ہوا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک جانور بھی انسان سے کلام نہ کر لے۔ اور میری بات سن لو، یہ بھی حدیث ایک اور سند سے صحیح ہے۔ کافر و فاسق جن و انس کے علاوہ دنیا میں ہر مخلوق کو پتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، صرف کافر ہی ایمان لے کے نہیں آتے۔ اب یہاں پہ رکیے، اس حدیث کے اندر بہت سے ایجادات ہیں۔ پہلی بات، تمہارے ہاتھ کا کوڑا تم سے ہم کلام نہ ہو جائے، اس کی محدثین نے دو تشریحیں کی ہے کہ کوڑا براہ راست بھی اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ ذرا دور حاضر کے اندر اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھیں، یہ طویل نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ہاتھوں میں ایک سیلفی سٹک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہم موبائل پکڑ کے کیا کیا گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے ہاتھوں میں موبائل موجود ہے، ہم اس سے ہم کلام ہیں، یہ بے جان چیز ہے۔ صحابہ کے دور میں اس چیز کا کوئی تصور وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی بے جان چیز بھی ایسی ہوگی۔ پلاسٹک ہے نا، کوئی چیز ہے، صحابہ کے دور میں یہ تصور کیا جا سکتا تھا کوئی بے جان چیز بھی کلام کرے گی یا بے جان چیز کے اندر سے بھی آوازیں آئیں گی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تطبیق ڈیوائسوں کے اعتبار سے بھی، اور یہ ممکن ہے کہ کوڑا براہ راست
لاٹھی براہ راست بھی انسان سے کلام کرے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں انسان سے کلام کریں گی، پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے انسان سے کلام کریں گے۔ آپ نے کئی جوتے ایسے دیکھے ہم نے اپنی آنکھوں مشاہدوں سے، جن کے اندر مختلف نظمیں، پوئمز وغیرہ بھی بجائی جاتی ہیں۔ موبائل انسان جیب میں رکھ کے گیا یا ڈیوائس جیب میں رکھی ہوئی ہے شلوار کی، آپ نے گھر میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، واپس آئیں گے وہ ڈیوائس آپ کو سب بتا دے گی کہ گھر میں کیا کچھ ہوا کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہ تو میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، کچھ بات سمجھانے کے لیے آپ کو یہ سمجھانا مقصود ہے۔ کیا صحابہ کے دور کے اندر یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ کوڑا کلام کرے گا، جوتا کلام کرے گا، ران میں پڑی ہوئی کوئی چیز انسان سے ہم کلام ہو جائے گی؟ تو یہ اعجازات ایسے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ وقت آج تھوڑا ہے، کچھ باتیں میں آپ سے اور بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک حدیث معجزے کی اور بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے آخری اشخاص، آخری گروہ، امت کے آخری گروہ ایک ایسی سواری میں مسجدوں کے سامنے اتریں گے جس کی شکل اونٹ کے اوپر پڑے ہوئے پالان سے ملتی ہوگی، اونٹ کے اوپر پڑی ہوئی ڈولی سے ملتی ہوگی، اور وہ ان کے دروازوں کو کھولیں گے اور اپنی عورتوں کو مسجدوں کے سامنے اتاریں گے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ بتائیے کیا صحابہ کے دور کے اندر یہ بات ممکن تھی کہ گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ کے علاوہ بھی کوئی سواریاں ہوں گی؟ لیکن اللہ نے تب بھی قرآن میں کہہ دیا تھا، اور ایسی بھی بنائی ہیں جن کو تم نہیں جانتے، بعد میں آنے والے دیکھ لیں گے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث منوان ایسے پوری ہوئی کہ ہم گاڑیوں کو مسجدوں کے سامنے کھڑے کرتے ہیں اور عورتیں مسجدوں کے اندر اترتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کی جو حیت اور شکل بیان کی، آج کل کی گاڑی سے منوان ملتی